نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستو، میرے محترم عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جو ہیں کہ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے اسے آسانی فرمائے، آمین۔ ہم سے کچھ اگر غلطی ہو جاوے جانے انجانے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور آپ تمام حضرات سے بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ سورہ یونس پر ہیں۔ سورہ یونس کے تقریباً آیت نمبر 30 تک پر ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے غور و فکر کیے ہیں۔ اب آگے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں، آپ کہیے کہ وہ کون ہے؟ آپ کہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال تو کر رہے ہیں، سوال میں ایک سختی اور ہمیں اس کے جواب کے بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک سوال ہے جو کیے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے، ان سے یعنی کہ وہ تمام حضرات جو نافرمان ہیں، جو کفار ہیں، جو کفر پہ آمادہ ہیں، جو اپنے ہی اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، نہ وہ آگے کا بات کچھ سمجھتے ہیں، نہ وہ پیچھے کا بات سمجھتے ہیں، بس اپنی ہی ہٹ درمی پر لگے ہوئے ہیں، اور اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ ان کی عقل اس بات کو سوچنے پر بھی تیار نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں وہ غور تو فکر تو کریں، ہے نا۔ اس پر سے ان کی ہٹ درمی اور ان کے ظلم کا جو ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ وہ جو ہے جب ان کے پاس کوئی ایک اچھی نصیحت سنا دینے والا اور خوشخبری اور جو ہے کہ ڈرانے والا کوئی آیا ہے اور جو حق بات بتا رہا ہے اور تمام دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے اور تمام جو ہے کہ نشانیاں بھی رکھ دیا ہے، ہر ایک چیز اس کے سامنے کلیئر کٹ رکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے کہ وہ نافرمانی پر آمادہ ہے اور کفر پہ آمادہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ایک سختی کے ساتھ ہے جس کو ہمیں بھی سوچنا ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ تمام حضرات بھی سوچیں جو کہ اللہ کے نافرمانی میں جو ہے کہ کفر پر آمادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ کون ہے بھائی؟ بے شک بتاؤ کون ہے؟ تم فصل لگاتے ہو، فصل بڑے محنت سے فصل لگاتے ہو، فصل اگتا ہے، بڑھتا ہے، تم خوش ہو جاتے ہو کہ اس بار تو بڑی زبردست فصل ہوئی، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اللہ کا حکم ہوا، جیسا کہ اوپر کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا اور سنا اور غور کیا ہے،
اگر ایک حکم ہو گیا کہ یہ فصل کو تباہ ہونا ہے، تباہ کر دو، اس کے لیے کیا کہنا ہے؟ اور وہ ایک سیکنڈ پل میں جو ہے کہ اگر بندہ شام میں دیکھ کے جا رہا تو صبح اس کا فصل نشت نابود جاتا ہے، چل چکا ہوتا ہے۔ ہم تمام عیش و آرام کی چیزیں، اسباب کی چیزیں تیار کرتے ہیں، اور اگر فرض کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایک منٹ میں کہہ دے کہ یہ چیز اس کے کام میں نہیں آنی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی چیز کہہ رہے ہیں، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ بے شک آج ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اپنی زبان سے بول رہے ہیں، آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا کیا یہ زور نہیں کہ اللہ چاہے تو ہماری آنکھوں کی روشنی غائب کر دے، ہمارے زبان، ہمارے عقل کو جو ہے کہ بند کر دے، تب کیا ہوگا؟ آج سے چند سال پہلے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آج اس کی ضرورت ہے۔ تو چند سال پہلے جب ضرورت نہیں تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور آج اگر اس کی مدد سے پھر بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اللہ تو بالکل قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ آنکھ کی جو ہے کہ روشنی کو ایک پل میں ختم کر دے۔ کیا ہم اور آپ اپنے اگل بغل کے لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ ہمارے آس پاس میں کوئی ایسے بھی نابینا مل جائیں گے، اگر ہم غور کریں تو کیا ان کا قصور ہے؟ اللہ جسے چاہے اسے روشنی دے، جسے چاہے اسے نابینا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے ہمارے لیے، ہم ناشکروں کے لیے، کہ میں نے تمہیں روشنی دی، میں نے تمہیں آنکھوں میں نور دی، طاقت دی، ہے نا، تم کیوں نہیں عقل رکھتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ دیکھو تمہارے بغل میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کے آنکھ میں نور نہیں ہے، آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ تو یہ آنکھ میں ہمیں اگر نور ہے، آنکھ میں اگر روشنی ہے، تو کس کے فضل و کرم سے؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہم اگر بول رہے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اگر ہمارے اندر آج ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ آج میں اللہ کے کلام کو آپ کے سامنے میں خود بھی پڑھ رہا ہوں، میں خود بھی سمجھ رہا ہوں، میں بھی اپنے لیے کر رہا ہوں، ہے نا، اور یہاں تک کہ یہ جو ایک چینل ہے اس کے ذریعے آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو یہ جذبہ بھی دینے والا وہ اللہ ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ورنہ کیا تھا؟ زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے، اور وقت موت کا آ جاتا اور موت ہمیں اٹھائے لے جاتی، اور پھر جب آنکھ کھلتا تو کیا ملتا ہمیں؟ ہم نے کہاں زندگی گزار دی، کہاں ضائع کر دی؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا، اگر آج آپ بھی اپنے مصروفیات میں، اپنے بیزی شیڈول میں اگر چند وقت، چند لمحہ اگر اس چینل پہ لگا کر کے خصوصاً یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ جو ہے کہ یہ جو میڈیم ہے نا، یہ جو موبائل وغیرہ ہے، یہ اچھی بھی ہے اور بہت بری بھی ہے، جہاں ایک طرف ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہیں دوسری طرف شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو برائیوں کی انتہا بھی ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہم برائیوں کی طرف مائل نہ ہو کر کے اچھائی کی طرف ہم آ رہے ہیں، ہم خود اچھا کام اس میں کر رہے ہیں اور آپ بھی اس سے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا شکر ہے، ورنہ شیطان تو ہمارے آگے پیچھے لگا ہی ہوا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کون دیتا ہے تمہیں، کس کی وجہ سے، ہے نا، یہ کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے نا، کون رکھتا ہے بتاؤ؟ کون رکھتا ہے؟ آج اللہ سبحانہ زندگی، پورے ہماری زندگی پر اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ دریا میں جو ہے کہ سیلاب آنے کی وجہ سے چند لوگ جو ہے کہ بیچارے اس میں ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، مغفرت عطا فرمائے۔ بہرحال ٹھیک ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ایک طریقے سے فورسلی یہ بات کو سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بتاؤ
بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے نا، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے۔ اب بتائیے، اگر کوئی بنجر زمین ہے جس میں کوئی طرح کا فصل نہیں ہو رہا، کوئی طرح کا نہیں ہو رہا، وہاں پر سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایسی چیزیں نکال دیتا ہے جس سے ہمارے اور آپ کے فائدے میں آ جاتی ہے، فصل میں آ جاتی ہے، یا کوئی بھی طرح کا وہ فائدہ ہو جاتا ہے، وہ مٹی پڑی ہوئی تھی لیکن ہم نے اس پہ جوتا، اللہ نے اس میں کرم عطا فرمایا اور اس سے فصل نکل آئی، اور وہ فصل ہمارے اور آپ کے کھانے پینے کے اور تمام طرح کے اسباب کے لیے بن گئی، ہے نا۔ تو مردہ سے زندہ کو نکال رہا ہے، اور صرف ہم مٹی اور فصل ہی کریں، ہم اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے نا، یہ جو ہمارے پاس جو اللہ کا جو کلام ہے نا، بے شک یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے نا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر کلام میں اگر ہم اس کو مزید اس کے اندر جائیں گے تو ہر ایک چیز میں ہزار دلائل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ بتائیے، یہ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس پر اگر ہم لوگ چرچا کریں، ہے نا، تو بہت ساری حقیقت ہمارے اغل اور بغل اور ہمارے خالی سوچنے بھر کی دیر ہے کئی چیزیں مل جائیں گی، نہیں مل جائیں گی۔ اب بعض آپ لوگ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ فلاں ڈیلیوری کے وقت میں بچہ تو پیدا ہو گیا، ماں گزر گئی، فلاں ڈیلیوری کے وقت میں، ہے نا، ماں تو بچ گئی، بچہ مردہ پیدا ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹی بات رکھیں، اگر ہم اس کی طویل مزید اس کے اندر اگر ہم جائیں گے تو بہت طرح کی نشانیاں ہمیں ملیں گی۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے جو ہے کہ کلام میں اب واضح پوری تمام چیزوں کی رکھ دی بات، ہے نا، کہ اللہ کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اب ایک یہ بھی تو دلائل ہے کہ اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم غور کریں کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، غور کریں۔ ہم اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ آج ہم ہیں آپ کے سامنے بڑے مزے سے بات کر رہے ہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، اور آج ہم دنیا میں ہیں، اور اس کے بعد ہماری موت ہو جائے گی تو ہم زندہ سے مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اسی طریقے سے پیدا کر دے گا جس طریقے سے پہلی بار پیدا کیا تھا، نہیں کرے گا؟ حق ہے نا، ہے نا؟ ہاں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ بے شک ہم تو اپنے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، کیا ہمارے سارے کام بالکل جیسے ہم تدبیر کرتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے؟ بتاؤ، ہو جاتا ہے؟ ہمارے پلان کو کامیابی دینے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہمارے تمام تدبیر کو اگر ہم اس میں حق ہے تو اس میں کامیابی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے نا۔ تو اور پوری کائنات کی جو تدبیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے، یہ ایک اپنے آپ میں دلیل ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک مقرر مقام، ایک مقرر وقت، ایک مقرر حالات، اور ایک مقرر اس کی جو ہے کہ کلاس بنا دی ہے کہ بس اس میں اس کو موو کرنا ہے۔ ہم سادہ کچھ نہیں، ہم اگر تمام مخلوق پر یہ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر مخلوق پر یہ غور کریں تو اللہ نے کس طریقے سے تمام چیزوں کو تدبیر کر کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ سوال کرتا ہے تو وہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، منکرین ہیں، ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ
اللہ سبحانہ وتعالی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ وہ ذات ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی جو ہے کہ رب العالمین ہے، وہی جو ہے کہ آسمان اور زمین سے ہمیں رزق پہنچاتا ہے، اور وہی جو ہے کہ ہمارے کانوں اور ہمارے آنکھوں پر اس کا اختیار ہے، اور وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکال دے اور مردہ کو زندہ سے نکال دے، ہے نا، اور وہی جو تمام چیزوں کا تمام جو ہے کہ خلقت کا جو ہے کہ تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ اگر ہم اس کے سوا کسی اور کو اگر شریک کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہے قوت اس کے اندر ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے، یعنی کہ اگر تمہارا دل اس بات کو کہتا ہے کہ ہاں بے شک وہ اللہ ہے، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کہاں تم گھومے جا رہے ہو؟ کہاں تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہو؟ یہ سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت اتارا جس وقت تمام جو مشرکین ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے دباؤ ڈال رہے تھے، اور اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان کو ہر ایک چیز طریقے سے بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو، ہے نا، ان کے آیت کو، ان کے کلام کو ان کے سامنے پڑھ کر کے رکھ رہے تھے۔ تو یہ بات آج بھی ہمارے اوپر جو ہے کہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس پر ذرا غور کریں۔ ایک بار پھر سے اے رسول تم ان سے ذرا پوچھو تو کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کا کون مالک ہے، اور کون شخص مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور ہر امر کام کا بندوبست کون کرتا ہے؟ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ خدا ہے، بے شک اللہ۔ تم کہو کہ کیا تم اس پر بھی اس سے نہیں ڈرتے؟ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ آگے اس پر ہم لوگ بات کرتے۔ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ، سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے رب حقیقی ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا جو رب، ہمارا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم جس کے بندے ہیں نا، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم جس سے مدد مانگتے ہیں، وہ میرا اللہ، وہ ہمارے پورے کائنات کا رب جو ہے وہ سرٹیفائڈ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے تمہارا اللہ جو حقیقی ہے، جو حقیقی ہے۔ مانو، تمہیں ماننا چاہیے، وہی ہے سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی جو حقیقی ہے، پورے کائنات کا رب، خالق ہے، مالک ہے، تمام طاقت اسی کی ہے، تمام طاقت اسی کی ہے نا۔ سو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد، اب جب تم کو یہ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ تو پاک ذات اللہ ہی ہے نا، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے مالک کون ہے، کون اختیار رکھتا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کے جو تمام مشرکین ہیں، وہ بھی جو ہے کہ ان کے اگر جن کا دل جو ہے نا صاف ہوگا، وہ صاف دل جن کا ہوگا، وہ کہیں گے کہ بے شک وہ اللہ ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں بے شک وہ اللہ ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں بے شک وہ اللہ ہے۔ لیکن اگر ہمارے اور آپ میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کے دماغ پر تالا لگ گیا ہے، جس کی ساری سمجھ ہی گم ہو چکی ہے، تو اسے نہیں سمجھ میں آئے گا، کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ آج وہ اپنے ہیکڑی میں جو ہے نا، ابھی اپنے کہہ لیجیے کہ اپنے پیروں پہ وہ کھڑا ہے، اور کمر اس کی سیدھی ہے، اور قوت ہے، اور اگر دنیاوی اسباب اس کے سامنے بہتر مہیا ہے، تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب وہ لاچار ہوگا اور اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں دکھے گا،
تب سمجھ میں آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں مرتبے اسپتال کے بستر پر اگر کوئی مریض مرض میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ اب اس کے لیے دوا جو ہے کہ ناکام ہو گئی ہے، دوا کام نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت جو ہے کہ وہ کیا بولتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے. اور خود وہ بندہ اگر وہ ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب تو میری کہانی ختم، اب اس کو حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی پہلے ہی کہہ رہے ہیں سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے. پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا باجز گمراہی کی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو. یعنی کہ اگر تمہارے سامنے یہ حق بات کھل کے کہہ دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، اب اس کے باوجود بھی تم اگر ادھر ادھر بھٹک رہے ہو تو بے شک تم سمجھ لو کہ تم گمراہ ہو اور تم گمراہی میں بھٹک رہے ہو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے. یعنی کہ وہ تمام جو فاسق لوگ ہیں، ہے نا، جو کہہ لیا جائے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مطلب اس قدر منکرین ہے اور اس قدر جو ہے کہ ان کے دماغ اور عقل جو ہے کہ اس پر تالا پڑ گیا ہے کہ ان کو کچھ بھی بات کہو نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ اپنے ہی ضد پر اڑے رہیں گے اور اپنے ہی طریقے پہ اڑے رہیں گے، اپنی ہی بات پہ اڑے رہیں گے، ہے نا. ہوتا ہے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اچھی بات بتاؤ تو سمجھے میں نہیں آتی، جب نہیں سمجھ میں آتی آپ ایک بار 2 بار 10 بار سمجھاتے نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کیا کہتے ہو اس کے لیے بتاؤ. آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ جاؤ تم کو جو کرنا اپنا کرو، جب برا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. نہیں کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو نا، آپ تو ایک انسان ہو، اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا بجائے اس کو صحیح مشورہ دینے کی، لیکن وہ نہیں مانتا ہے تو آپ اس کے لیے کہہ دیتے ہو. تو سوچو وہ رب کائنات کا جو رب ہے، پورے خالق ہے، جس نے تمام طریقے چیزیں جو ہے کہ ہمیں مہیا کرائی ہے نا، اور ہر طریقہ چیزیں ہم کو دیا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارا جو ہے کہ آنے کے بعد کا جو بھی معاملات ہے وہ بھی بتا دیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ ہم تو ذرا اپنے بھائی کو یا دوست کو یا اولاد کو یا اپنے لوگ کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو کوئی بات کو سمجھاتے نہ سمجھتا ہے تو ہم کہہ دیتے کہ جاؤ تم، ہے نا، ہم کہہ دیتے نا، ہمارے زبان سے کچھ الٹا پلٹا نکل جاتا ہے. تو وہ مالک کائنات، وہ جو خالق ہے، جو تمام طریقے ہمیں ہر چیز کو مہیا کر رکھا ہے، اور جب وہ اپنا کلام سے ہم کو ہر بات کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ مالک کائنات، وہ خالق جو رب العالمین ہے، وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ نہیں کہے گا، ہے نا. وہ کہتا ہے اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی اتنا بولنے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دیتے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی، یعنی کہ جو تمام فاسق، یعنی کہ جن کو اتنی تمام چیزیں بتائی گئی اور اس کے بعد بھی نہ سمجھیں تو وہ سمجھ لیا جائے کہ وہ فاسق ہے اور وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارے پروردگار کی بات بدچلن لوگوں پر ثابت ہو کر رہی ہے کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے. آگے دیکھتے ہیں. آپ یوں کہیے، اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو یوں کہیے، آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شر کا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے یعنی کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے نا، شریک میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے؟ یعنی کہ تم نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو شریک جن کو تم نے بنا رکھا ہے،
یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، یعنی ان سے، یعنی کہ وہ تمام مشرکین جو تمام طریقے جو کیا کہتے ہیں کہ اپنے جو بت تراش کر رکھے ہیں، لات اور عزا اور حبل، تمام طریقے کے جو خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے بنا کے رکھا تھا اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جو کہتے تو تھے کہ اللہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ یہ تمام جو ہیں یہ بھی خدا ہے، اور ان تمام خداؤں کا وہ جو ہے کہ اللہ خدا ہے نا، یہ ہماری جو ہے کہ سفارش اللہ سے کرتے تو ہماری بات پوری ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری سفارش لے جائیں گے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے جو شریک جو تم ہیں، ان شریک میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ یعنی کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے، کیا کوئی ایسا ان میں سے کوئی ایسا دلیل دے رہا ہے؟ کیا کسی نے ایسا کلام کہا ہے یا کسی نے ایسا کوئی پروف دیا ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو یا تمہارے سے پہلے یا کسی بھی شخص کو اس نے پیدا کیا یا وہ مارے گا اور پھر اس کو پیدا کرے گا؟ ہے کوئی دلیل؟ ہے نا، ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان تمام مشرکین سے کہہ دیجئے کہ پہلی بار بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور موت صرف ایک ہے، موت سے پہلے جب ہم دنیا میں آئیں تو ہمیں دنیا میں لانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور ہمیں تمام طرح کی چیزیں مہیا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہمارے آنکھ، نظر، بولی چالی، کان، سننا، تمام طرح کی جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، تمام طرح کا جو ہے کہ اسباب اور جو بھی آسمان سے اور زمین سے ہمارے فائدے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ قادر ہے یہ سب چیزوں کو لینے کا، اور وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ دکھا چکا ہے۔ اگر ہم پہلے کے لوگوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو غرق کر دیا، ختم۔ نہیں کیا؟ کسی میں اور طاقت تھی جو بچا لے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں ختم کیا، میں نے ختم کیا۔ کوئی کہہ دے، کوئی بھی شریک کہہ دے کہ نہیں میں اسے بچا دیا، میں نے نہیں ختم ہونے نہیں دیا، میں اسے بچا لوں گا، جب کوئی کہہ دے کہ میں تمہیں مرتے میں سے بچا لوں گا، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دم کہہ دیا ہے کہ اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہم اس پہ غور کریں گے، بلکہ ہم ممکن ہے کہ ہمارے پوری طرح سے ایکسپلین کرنے میں کمی رہ جا رہی ہو۔ آپ عقل رکھتے ہیں، آپ سمجھیں، آپ اپنی عقل سے اس پہ غور کریں۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا کلام سے ہم کو غور و فکر کرنے کا ایک موقع دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول ان سے پوچھو تو کہ تم نے جن لوگوں کو خدا کا شریک بنایا ہے، کوئی بھی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، تو کیا جواب دیں گے؟ تم ہی کہو کہ اللہ ہی پہلے بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو کدھر تم الٹے جا رہے ہو، کدھر تم گمراہ ہوتے جا رہے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں آپ کہیے کہ تمہارے جو شریک ہیں نا، آپ کہیے کہ تمہارے شریک میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص
حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ جو تم نے جن کو اپنا شریک جو تم نے شریک بنا رکھا ہے خدا کا، ہے نا، کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے یہ قرآن اتارا، اپنا کلام اتارا، اور اس سے پہلے جو ہے کہ توریت، زبور، انجیل اتارا، یہ پورے آسمانی کتابیں ہیں، اور اس پہ کوئی طرح کا شک شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کرے، اگر وہ کرتا ہے، کوئی کبھی اگر اس پر شک ہو، ہے نا، تو وہ اپنے عقل کے بارے میں وہ خود جانچ کر لے، اپنے عقل کے بارے میں وہ خود جانچ کر لے۔ اگر ایسا ہے تو بے شک اس کو اپنی پیدائش پر بھی اس کو شک ہوگا کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اگر اس کی عقل کو، یعنی کہ آپ کڑ دلیری سے زبانی آپ اگر کسی اللہ کے کلام پر اگر آپ جو ہے کہ انگلی اٹھاتے ہو جس کا کوئی آپ کے پاس پروف نہیں ہے سوائے بحث کے، ہے نا، تو پھر یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہ میں نے کلام اتارا، میں نے دلائل دیا، میں نے ساری چیزیں بتایا، میں نے حق کا راستہ بتایا، میں نے حق کے لیے اپنے پیغمبروں کو اتارا، میں نے حق کے لیے ساری باتوں کو ثابت کر کے رکھ دیا، ہے نا، کوئی اور ایسا جس کو یہ شریک بناتے ہیں، جس کو انہوں نے جو ہے کہ اپنا شریک بنایا ہے، اور جس کو انہوں نے کہا اپنا چھوٹے چھوٹے خدا بنایا ہے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے کہ ایسا ہے جو اپنا کلام، اپنے حق کی بات جو ہے کہ اس طریقے سے اتارا ہو جیسا میں نے اتارا؟ کوئی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ حق کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بتاتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر اور تھوڑا سا مزید پرانے اس میں جائیں، اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جائیں، بلکہ اور پہلے حضرت آدم علیہ السلام جس وقت جنت میں تھے اس وقت سے جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ پوری تمام جگہ آپ کے لیے ہے، جہاں چاہیں وہاں جائیں، مگر فلاں درخت کے پاس نہ جائیں، مگر فلاں درخت کے پاس نہیں جائیں گے، ہے نا۔ اللہ نے بات بتائی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اکیلے تھے تو انہوں نے فرمائش کی کہ میں اکیلا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پسلی سے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اب دونوں مل کے ساتھ تھے۔ لیکن شیطان، جب اللہ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو شیطان مردود جو وہاں پہ فرشتوں میں کھڑا تھا، ہے نا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا نا، اور اللہ کا حکم سے نافرمانی کر گیا۔ اللہ نے کہا کہ تم مردود ہو، تم نکل جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہے کہ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ، میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، مجھے اس عبادت کے بدلے میں تو مجھے اتنا کر دے کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ۔ دیکھیے وہ شیطان مردود، اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ اس کو ختم کر سکتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر، لیکن اس نے ترنت، بجائے اس نے توبہ کرنے کے، بجائے اس نے معافی مانگنے کے، وہ غرور میں ایسا غرور میں آیا کہ اس نے توبہ نہیں کہا، معافی نہیں مانگی، اس نے الٹا یہ کہا کہ مجھے اتنا مہلت دے دے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سوال کیا نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کے سوال کو تو خالی نہیں جانے دینا تھا، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ تو سچ ہے، یہ وجہ ہے کہ اس نے بہت عبادت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ عبادت کے بدلے اس نے مانگے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو انصاف والا ہے،
وہ انصاف والا ہے, انصاف کرتا ہے, اس میں ایک بھی جو ہے کہ ایک رتی بھر بھی جو ہے کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیتا. اگر وہ جو ہے کہ وہ شیطان جو ہو گیا, مردود جو ہو گیا ہے نا, وہ جب عزازیل تھا ہے نا, اس ٹائم وہ عبادت کرتا تھا, تو اس کے بدلے میں اس نے جو ہے کہ قیامت تک کے لیے اپنا حیات مانگ لیا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں قیامت تک کی حیات, تاکہ کوئی احسان نہ رہ جائے. جاؤ, تم نے جس عبادت کے بدلے مجھ سے مانگا ہے, جاؤ اس عبادت کے بدلے میں نے تمہیں قیامت تک کے لیے حیات دے دی, ہے نا. اور وہ جب حیات مل گئی تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا. بہرحال مجید واقعہ ہے. تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی شیطان پھر بہکایا, اور انسان بہکانے میں آ گیا اور وہ پھل کھا لیا. تو اللہ نے حق کی بات بتائی تھی, مگر شیطان کے بہکاوے میں آگے نافرمان ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے نکال کر باہر کر دیا زمین پہ آ کر. بہرحال پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیا, بہت توبہ کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا, اور پھر یہاں سے دنیا بنی. تو اسی طریقے سے اگر ہم تب سے یعنی کہ ہم اس وقت سے لے کر کے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ ہر موقع پر کچھ نہیں تو اپنے اتنے انبیاء کرام کو بھیجا, یعنی کہ اتنے پیغمبر کو بھیجا, 1,24,000 کم و بیش ہے نا, اتنے پیغمبروں کو بھیجا اسی بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ حق کا راستہ, یہ سچ ہے, تم کہاں بہکے جا رہے ہو, یہ شیطان مردود تم کو بہکا کے کدھر لے کے جا رہا ہے, دیکھو وہ جہنم میں تم کو لے کر کے چلا جائے گا, تم جہنم کی طرف نہ جاؤ, بہت بری جگہ ہے, بہت بری جگہ ہے, مت جاؤ, میں تمہیں بتا رہا ہوں, جنت کی طرف آؤ. دیکھو تمہیں مرنا ہے, تمہیں میرے سامنے حاضر ہونا ہے, دیکھو ہر بار, ہر لمحے, ہر پل, ہر گھڑی, ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتاتے چلے گئے, ہر چیز. اب کوئی اگر شیطان کی جو ہے کہ اتباع کر رہا ہے, اس کا فرما برداری کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لاؤ اس کا کوئی اگر اس نے حق بات اتاری تو دکھاؤ, ان کو دلیل دکھاؤ. تو تمہیں لے کہاں جا رہا ہے, تو تمہیں جہنم میں لے جا رہا ہے. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو, پرستش کرتے ہو, تو وہ شیطان کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو تمہارے حق میں بہتر ہو. حق کا ٹھکانہ کہاں ہے, کامیابی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ زندگی جو چند لمحوں کی, یا وہ زندگی جو ہمیشہ کی. تو ہم نے ہمیشہ والی زندگی کو بنانی ہے نا, یہ تو آج ہے نہیں, ابھی ہے کل نہیں. بہرحال ہم پھر سے بات اپنے پورے آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں آپ کہیے کہ تمہارے جو شریک ہے نا, اس میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہو. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے. یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو بھی بھیجا اپنا پیغمبر بنا کر کے, اس کی فرما برداری ضروری ہے. وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے, ہے نا. وہ شخص جس کو, ایک منٹ پھر سے ہم لوگ آتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. بے شک, تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے, یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے. یعنی کہ جو تمہارے درمیان میں آیا ہے شخص, یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو اپنا نبی, اپنا پیغمبر, اپنا رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجا, اور تمہیں ایک ایک حق کی بات بتا رہا ہے, جس کو تم جانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا, اس نے کبھی کسی کے مال کے ساتھ جو ہے کہ ہڑپا نہیں یا کچھ غلط نہیں کیا, وہ جو ہے کہ ہمیشہ جو ہے کہ حق پہ رہا, سچ پہ رہا. اب اگر وہ 40 سال کے بعد اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے یہ بات کہا, تو تم کو وہ جب بات بتا رہے تم اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟
بھائی تمہارے سامنے تو جیتا جاگتا ثبوت ہے نا. وہ مشرکین سے جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ وہ پہلے کیسے تھے, وہ کیسے ہیں, کس طرح کے شخص, وہ سارے مشرکین کہتے تھے کہ وہ بہت سچے ہیں, بہت سچے ہیں. تو آج جب وہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کی وحی مجھ پر اتری ہے اور یہ حق بات جو ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن ہے, تو وہ کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں سنتے, ہے نا. اور تم اس کی تابع کر رہے ہو جو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے, یعنی کہ جس کو خود کا راستہ نہیں سوچ رہا ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے, پیچھے چل رہے ہو. یعنی جسے خود اپنا راستہ نہیں معلوم, جسے جو ہے کہ خود حاضر ہونا ہے میرے سامنے, یا پھر جو حقیقی نہیں ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. بس تم کو کیا ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو, ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم کو کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. اے رسول ان سے کہو تو کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تمہیں دین حق کی راہ دکھا سکے. تم ہی کہہ دو کہ اللہ دین کی راہ دکھاتا ہے. تو جو تمہیں دین حق کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے, یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے راہ نہیں دیکھ پاتا. تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا, اللہ نے کہہ دیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یہی نا حقیقت ہے بھائی, حقیقت یہی ہے میرے دوستوں, میرے عزیزوں ناظرین, حقیقت یہی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے کہ صرف گمان پر چل رہے ہیں. اور ان میں سے اکثر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اور ان میں سے اکثر, یعنی کہ جو گمراہی پر ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یعنی کہ جو گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں, تم نہیں جان رہے ہو, خالی اپنے من کا منطق جو ہے کہ تم بنائے ہوئے ہو, ہے نا, معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. منطق وہ کوئی کام نہیں آ سکتا. یا جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے. تم کیسے حکم لگاتے ہو, اور ان میں کے اکثر تو بس اپنے گمان پر چلتے. حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. بے شک وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے. یعنی کہ وہ جو مشرکین تھے جو اپنے تمام چھوٹے چھوٹے جو ہے کہ وہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں, اور وہ کیا ہے محض ان کے گمان نہیں, وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, ہمارے باپ دادا کی تو ہم بھی کر رہے, کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. اس وقت مکہ میں جو مشرکین تھے جنہوں نے جو ہے کہ لات عزا وغیرہ 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 جو ہے ان کی پرستش کرتے تھے, ان کی حقیقت یا ان سے حقیقات ان کے بارے میں پوچھا جائے تو انہیں تو پتہ نہیں ہے, انہیں نہیں پتہ ہے, وہ تو بس چلے آ رہے ہیں. ہمارے باپ دادا کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اپنا گمان, یہی ہے سب کچھ دینے والا, یہی حق کی بات. اور یہاں کیا ہے دوسری طرف کے, یہاں حق ہے, یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہی آ رہی ہے, دلیل ہے, قرآن ہے, وہ تمام باتیں کو بتائی جا رہی ہے جو تم نہیں جانتے تھے, یا پھر تم جانتے تھے مگر اس پر یقین نہیں کرتے تھے, اور اس کو جو ہے کہ تم اپنے بد عقلی کے وجہ سے اس کو چھپائے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر لیتے. حقیقت یہی ہے نا کہ ہم اگر گمراہ ہوں گے تو ہماری طے پر دے ہماری نسلیں بھی گمراہ ہوگی اگر ہم کو دیکھ کے چل رہی ہے. تو اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, فرض کیجئے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہے نا, تو ہمیں دیکھ کر کے ہماری اولاد کیا کرے گی, وہ بھی کہے گی ہاں بھائی ہمارے ابا ایسا کرتے تھے, ہم بھی ایسے ہی کریں گے, ان کی اولاد ویسے ہی کرے گی. تو ایک وقت آئے گا کہ ایک نسل اس چیز کو جو ہے کہ وہ اپنا ایک سسٹم بنا لیں گے, وہ اس کو اپنا ایک سسٹم بنا لیں گے, وہی طریقہ ہو جائے گا, یہی بس چلتا ہے, یہی چلتا رہے. ایسے ہی گمراہی ہوتی ہے, گمراہی ایسی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے تھے,
ہم لوگ کہاں پہ تھے، ایک بار پھر سے ہم لوگ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر آگے بڑھیں گے. تم کیسے حکم لگاتے ہو، نہیں یہ آگے ہے. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کے معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. بے شک آگے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے سے گھڑ لیا گیا ہو. اب دیکھیے یہ بات واضح ہو گئی یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، ان کے قبل نازل ہو چکی ہے. اور کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا، بلکہ یا تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، اور کتاب احکام ضرور یہ ہے کہ تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے. بے شک یعنی کہ دیکھیں اگر ہم اس پر غور، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر کے آیت پہ کہا کہ یہ جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہے یہ کیا کوئی بھی ایسا دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے حق کی بات بتائی ہو؟ کیا ان کا کوئی بھی ایسا دلیل ہے جو تمہارے پاس جو دلائل دے کہ ہاں یہ حق ہیں؟ اور کیا کوئی اور ہے جو تمام جو چیزیں ہمارے سامنے میسر کرا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرا رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور کرا سکتا ہے؟ تو ایسی حالات میں ہم صرف اور صرف حق پر اپنے رب العالمین یعنی کہ واحد خدا یعنی کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں بے شک وہی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا. اللہ دیکھیے کتنی یہ بات تو ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ یہاں پہ فرما کر کے اپنی بات کو پورا کلیئر کر رہا ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی تمام یہ باتیں کلیئر ہو جائے. اولین تو بات یہ ہے کہ یہ ہم قرآن کس پہ اتری، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیدائش سے پہلے جن کے والد کی فوت ہو گئی، اور پیدائش کے چند سال کے بعد تقریباً 4-5 سال بھی ان کی والدہ کے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تمام ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے دادا عبد المطلب نے کیا، اور جو کہ بعد میں کچھ ہی وقتوں میں وہ بھی انتقال کر گئے. پھر ان کے چچا ابو طالب نے کیا. تو یہ تمام چیزوں میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ مدرسے کی تعلیم یا دینی یا اسکولی یا کچھ بھی طرح کا ایسا تعلیم تو نہیں مل پایا. اس کے پیچھے بھی اللہ کا ایک بہت بڑا جو ہے کہ یہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کہ کیا کہتے ہیں، حکمت تھی. اب یہ دیکھیے حکمت ہی نہ تھی، اگر فرض کیجئے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاد ہوتے جن سے وہ پڑھے ہوتے یا شاگردی میں ہوئے ہوتے، تو یہ جو کلام آتا، یہ قرآن آتا نا، تو کہنے کو وہ جو اس وقت کے مشرکین تھے جب کچھ بھی کہتے تھے تو وہ سیدھے کہتے کہ یہ انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا اور یہاں پر کہہ رہے ہیں. یعنی استاد کا نام آ جاتا، والد ہوتے تو والد کا نام آ جاتا، والدہ ہوتی تو والدہ کا نام آ جاتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری پرورش ہے نا، پوری پرورش جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی. ان کا تمام اخلاق، ان کی تمام رہن سہن کا طریقہ، ان کی بات چیت، ان کی محبت ہے، ان کی جو ہے کہ وفاداری ہے، ان کا جو ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پرورش میں ان کو کیا، ڈھالا.
کیونکہ انہیں اللہ کا رسول بننا تھا اور امام الانبیاء بننا تھا، تمام نبیوں اور رسولوں کا ان کو امام بننا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے طریقے سے پرورش کی. اور اس کے بعد جب نبوت ملی، جب وحی کا آنا ہوا، تو وہ تو پڑھے نہیں تھے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں کہ پڑھو، تو وہ تو کہے کہ میں نہیں پڑھنا جانتا. 2 بار بولے، 3 بار بولے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے کس کے اپنے سینے سے لگایا. تو ایک وہ ذات جو نوری ہے اور اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دن اور رات پہ قدرت رکھتا ہے. تو اس کے حکم سے جب جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں پڑھو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھنا جانتا، تو وہ اپنے سینے سے ایسے کس کے دبوچتے ہیں اور لگاتے ہیں اور چپکاتے ہیں. یہ جو وقت ہے، یہ اللہ نے بس یہ ایک ہلا بنایا، اور اللہ نے تمام علم جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دی، اور ایسی ڈالی ہے کہ قرآن جیسی جو ہے کہ ایک کہہ لیا جائے کہ معجزہ جو ہے کہ ان کے سینے پر، یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو قرآن کا جو قوت ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہ اٹھا لی، ورنہ ہر ایک عام انسان تو اٹھا ہی نہیں سکتا. کہا گیا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ اترتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قوت تھا کہ ان کے اوپر قرآن اتری اور ان کے دل میں ضبط ہوئی. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر کے وحی کے بارے میں بتائیں اور دنیا والے سے اور اللہ کا کلام بتائیں، تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جو ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی ان کا استاد نہیں، کوئی ان کا مرکز پڑھائی کا نہیں رہا ہے نا، کہیں سے بھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. تو آج وہ تمام چیزیں جو بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ان کو ملی. اور وہ طاقت کہاں سے ملی ہے؟ یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا ہمارے اوپر وحی اتری ہے، اللہ کا کلام اترا ہے. تب تم کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ ماننا چاہیے نا. اگر مان لیجیے فرض کیجیے کہ کوئی بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا لکھا ہے، وہ یہاں آ کر کے کوئی ایک ایسا جملہ بولتا ہے، تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ بہت پڑھا لکھا ہے، اس نے بہت تعلیم حاصل کی ہے، بتا رہا ہے، کتاب سے بتا رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، ایکسپیرینس ہے، تعلیم ہے، اچھی بات بتا رہا ہے. لیکن کوئی بندہ فرض کیجئے کہ وہ محدود ایریا میں رہا اور جس کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جان رہے ہیں اس نے کبھی کوئی اسکول بھی نہیں گیا، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. اب اگر وہ بندہ کوئی ایسی باتیں بتا رہا ہے جو حق بھی ہے، سچ بھی ہے، ہم جان بھی رہے ہیں، اور وہ کوسوں دور کی بات ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے، تو ہم کہیں گے نا بھائی کہ ضرور اس کے اوپر کوئی ایسی قوت اس کو ملی، سپر پاور. اور اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، مجھ سے اللہ کے فرشتے آ کے ملے ہیں، میرے اوپر اللہ کا کلام اترا ہے. تو ہم کو تو ماننا پڑے گا نا، ماننا چاہیے نا. تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی بات کو بتائیں تو تمام لوگوں کو ماننا چاہیے، وہ مشرکین جو ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے جنہوں نے انکار کیا. تو اللہ یہاں پر پھر وہی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے
ہی سے گڑھ لیا گیا ہو. یعنی کہ کوئی شخص اگر الزام لگا رہا ہے کہ یہ گڑی گڑھائی بات ہے تو بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. یہ اللہ کا وحی اس پہ اترا ہے, بلکہ یا تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی انسان گڑھی ہوئی باتیں کرتا ہے تو اپنے فائدے کی بات کرتا ہے, اپنے مطلب کی بات کرتا ہے, اپنی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ تو قرآن جو ہے کہ وہ کتاب جو پہلے اتری ہوئی ہے, توریت زبور انجیل, جس کے ابھی اس وقت جو تمام منکرین ہیں ان میں سے لوگ جان رہے ہیں کہ ہاں بھائی توریت اتری ہے, زبور انجیل اتری ہے نا, اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سچ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, یہ بھی آسمانی کتاب ہے نا. سچ بات کہہ رہا ہے نا, نہیں تو صرف اپنی بات کرتا ہے نا. تو کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی, اور کتاب احکام ضرور یہ ہے کہ تفصیل بیان کرنے والا, یعنی کہ ساری بات کو جو حق ہے کھول کھول کے بتا دے. کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شک پہ ہو, کہیں پہ آگے ایسا نہیں ہے کہ کہیں سوئی آ کے اٹک گئی ہو, سوئی اٹکی نہیں ہے. ہر بات کو واضح طور سے اس کو کلیئر ہے, ڈکلیریشن ہے. اگر کوئی بات کہی گئی تو اگر سٹارٹ کہی گئی ہے تو اینڈ بھی کہی گئی. ہم کو حیات دیا اللہ نے, یہ بتایا, تو ہمیں مرنا ہے یہ بھی بتایا, اور مرنے کے بعد پھر جینا ہے یہ بھی بتایا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تمام جو ہے کام ہے وہ بھی کرنے کا جو ہے کہ اس میں پوری کلیئر کٹ باتیں بتا دی گئی ہیں. اوکے, اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے, یعنی کہ یہ جو قرآن اتری ہے یہ بے شک رب کی طرف سے, یہ بے شک رب کی طرف سے. کوئی اس پہ شک نہیں, کوئی گمان نہیں, کوئی طرح کا شبہ نہیں, کوئی اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی آپ اس میں کچھ بھی ایک موٹا رف لینگویج میں کہہ لیا جائے, کوئی لوچہ نہیں. اور سب سے بڑی دلیل تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں گم جاؤ, پوری قرآن کی ایک ایک آیت آپ کو جو یہاں ہے وہی ہر کونے میں ملے گی, نہ زیادہ نہ کم, نہ 19 نہ 20. تو یہ حقیقت یہ ہے نا بھائی. ہم اگر اپنی آنکھوں سے اگر ایک سورج دیکھ رہے ہیں تو آپ امریکہ میں بھی جاؤ وہاں پہ بھی آپ کو ایک سورج دکھے گا, آپ لندن میں بھی جاؤ تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک سورج ملے گا. یعنی کہ کوئی بھی کونے میں جاؤ آپ کو ایک سورج آپ دیکھ, کیونکہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہم اس کو کہہ رہے سچ ہے, اور وہی ہم کو ہر جگہ مل رہا ہے, تو کیا کہے گا, یہ یونیورسل ٹروتھ کہیں گے نا بھائی. یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا, سورج ایک ہے ایسا نہیں ہے, ہمارا قرآن نے اس کے بارے میں اور بھی باتیں بتائی. بہرحال تو ہم نے ایک ایگزامپل مثال کے طور پہ بتایا. تو اسی طریقے سے اگر ہمارا قرآن کی بات, کلام اور سورہ جو آیت ہے یہاں ہے وہی ہم کو ہر جگہ مل رہی ہے, تو یہ اپنے آپ میں دلیل ہے کہ یہ سچ ہے, یہ سچی کتاب ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ وہ کتاب ہے جو توریت اور انجیل کو بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے, یہ آسمانی کتاب. اور توریت اور انجیل کو ماننے والے دنیا میں سب سے جو ہے کہ بہت ہیں. یہودی توریت کو مانتا ہے, عیسائی انجیل کو مانتا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے توریت انجیل اتاری اور زبور بھی اتاری تھی, لیکن زبور کو ہم نے ختم کر دیا, اور اس کے جس پہ اتاری گئی ان کو بھی ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کہ اس کو رد و بدل کیا گیا, لوگوں نے بدل دیا. اور قرآن بھی ہم کو اتارنی پڑی اسی وجہ سے, کیونکہ جو اصل جو توریت اور انجیل تھی ہے نا, اس میں بھی لوگوں نے جو ہے کہ اپنا منطق لگایا, اپنے طریقے سے لکھا. بہو جو اتری تھی اس میں اپنا جو ہے کہ اپنے طریقے سے اس کو بدل دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ گمراہی جب ہونے لگی تو اللہ نے قرآن اتارا, اور قرآن اتار کے اللہ نے وعدہ کر دیا, اللہ نے کہہ دیا قیامت تک جو ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, قیامت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بدل سکتا. کتنے لوگ آئیں,
کتنے لوگ ہیں آج بھی ہمارے سامنے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہی میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں جو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہے، اللہ ان کا جو ہے کہ فیصلہ تو سنا چکا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں اس کا فیصلہ ہے، جو کہ قرآن کے بارے میں فضول کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن بس کیا ہے، ہٹ دھرمی اپنے عقل جو نا عقل ہے، جو نا سمجھ ہے، وہ عقل کو دوڑا کر کے کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے نا، تو اللہ تو ان کو تو دیکھ لے گا نا بہرحال، لیکن وہ ایسے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کہنے والے تو بہت آئے، آج سے نہیں، 1400 سال سے آ رہے ہیں، 1400 سال سے آ رہے ہیں، اور قیامت تک آئیں گے، لیکن کیا ہوگا، سب بول بول کر کے غرق ہو جائیں گے، قرآن ہماری وہی رہے گی، آج تک وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی، آج تک بدلی گئی کوئی بھی چیز، کوئی بھی آج بدلا نا، لوگ تو دشمن ہوئے نا، بہت ہوئے نا، بہت دشمن ہوئے نا، بہت طرح کے لوگوں نے بولا نا ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے، وہ خود زمین میں گھس گئے، لیکن قرآن اپنی جگہ پہ رہی، اللہ کا وعدہ ہے اور یہ رہے گی۔ ہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ قیامت تب آئے گی جب جو ہے کوئی بھی دنیا میں کوئی سچا مسلمان نہیں رہے گا، عالم نہیں رہے گا، حافظ نہیں رہے گا، جب کوئی نہیں رہے گا تو دھیرے دھیرے قرآن جو ہے کہ ہمارے اور آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی، غائب ہوتی چلی جائے گی۔ کہہ دیا اللہ نے، بتا دیا، ہر چیز اللہ نے بتایا۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اگر موقع ملا تو بات کریں گے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت سے پہلے کے بارے میں، ہر دور کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کر دیا، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنی پہلے کی کتاب میں اپنے آخری زمان، اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر دیا تھا، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی قیامت تک کے آگے کی نشانی کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کیسے کیسے کیا ہو، اور قرآن کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن تو میری ذمہ داری میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے دشمن آئیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ ہمارا قرآن سچ ہے، حق ہے، کوئی نہیں بدلا۔ تیسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں وہ تمام چیزیں بیتے پاس کل میں اگر دیکھیں تو وہ چیزیں ثابت ہوئیں، اور پریزنٹ میں دیکھیں تو اب دھیرے دھیرے وہ بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور فیوچر میں جو ہے کہ جو چیزیں ابھی باقی ہیں وہ بھی ثابت ہو جائیں گی، وہ بھی ثابت ہو جائیں گی۔ فرعون، قرآن تو اترا 1400 سال پہلے نا، اور فرعون کے بارے میں اس وقت لکھ دیا گیا تھا، اور قرآن، اور یہ فرعون کی جو بھی ہمیں ملی ہے 100 سال بعد، 100 سال پہلے، ابھی 1800 میں کچھ میں مصر کے میوزیم میں پڑی تھی، تو یہ حق ثابت ہوا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرآن میں لکھی گئی 1400 سال پہلے، آج ہمیں دکھ گئی، دکھی کہ نہیں دکھی؟ یہ تو چند چیزیں جو ابھی ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں رکھ رہا ہوں، اگر ہم اس طریقے کی تمام چیزوں کو کھول کھول کے رکھیں، اگر قرآن میں جو باتیں چیزیں گئیں، اب قرآن میں بتائی گئی کہ بچہ پیٹ میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا، کب بتائی گئی؟ 1400 سال پہلے۔ میڈیکل میں اس کا ریسرچ ہوا، میڈیکل میں اس چیز کو بارے میں بتایا گیا کہ اب 100 سال پہلے، ابھی بتایا گیا۔ قرآن تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ انسان کس طریقے کا عمل اور کس طریقے پہ وہ جیے گا یہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا، آج ہمارے پاس ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ بیٹھ کے پانی پیو، 3 گھونٹ میں پانی پیو، ایسے پیو، ویسے پیو، آج میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ ہاں ایسے کرو، یہی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دائیں طرف کروٹ ہو، آج میڈیکل سائنس کہتا ہے ہاں دائیں طرف کروٹ ہی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیز رفتار سے چلو، ہارٹ کے لیے سب سے بڑھیا اس کا اپائے ہے، آج میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹہلو، تیز رفتار سے چلو، ہارٹ کے لیے مفید۔ ارے کیا کیا دلائل دیا جائے، آئٹم بم قرآن نے جو ہے کہ آپ کے جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے جو آ رہی تھی فوج، اس کے اوپر وہ جو پرندہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر جو پتھر گرائے ہے نا،
وہ پتھر جو نیچے آ کر فوجوں کے اوپر پورے لشکر کے اوپر جو ہے کہ تباہ کر دیا ہے نا، اس پتھر کی کھوج ہوئی قرآن سے جاننے کے بعد. تو وہ ایک بنا کہ ہاں یہ ایک اپائے ہے. اور اس کے بعد بارود اور تمام چیزوں کا جو ہے کہ دنیا میں آئی. اور بھی اس طریقے سے میڈیکلی بھی اگر ہم دیکھیں، دنیاوی بھی اگر ہم دیکھیں، ذاتی بھی اگر ہم دیکھیں، اور ہر طرح کی چیزوں کو دیکھیں تو قرآن کی ہر ایک بات ثابت ہو رہی ہے. تو یہ بھی حق ہے کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن ہمارا سچا ہے کہ نہیں. 3-4 چیز تو ہم نے گن کے بتا دیا. اور بھی آپ غور کریں تو اور بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ہم سے اچھا بتانے والے، ہم سے جو بڑے عالم ہیں ان سے پوچھیے، وہ قرآن کے تمام عقائد کو بتا دیں گے کہ ہاں یہ سچ ہے. اور آج تک قرآن کی جیسی کوئی بھی آیت نہ کوئی بنا سکا، نہ کوئی بنا پائے گا. یہ تمام دلیلیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اور اللہ حق ہے، اور اللہ ہی حق ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا ڈالے، بلکہ یہ تو جو کتاب پہلے کی ہے اس کے سامنے موجود ہے، اس کی تصدیق اور ان کتابوں کی تفصیل ہے. ان میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ سارے جہاں یہ پروردگار کی طرف سے. بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے. اب دیکھیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ آپ نے یوں اپنے من سے کر لیا. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد بات کرتے. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. دیکھیں، یہ چیلنج کون کرتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بتاؤ مجھے. چیلنج کون کرتا ہے؟ جو سچا ہے، جو حق ہے، جو یقینی ہے، جو جانتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کر سکے. وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ، یعنی کہ جو مشرک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا. وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو خالی کر دلیری کی آپ نے گڑھ لیا. جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ نہ ان کا کوئی استاد رہا ہے، نہ وہ کسی اسکول یا مدرسے میں کبھی گئے، نہ وہ مکہ سے کبھی کسی اور جگہ گئے سوائے تجارت کے لیے شام میں، وہ بھی کچھ وقت کے لیے. وہ بھی جب بھی گئے تو بھائی پورے قافلہ کے ساتھ گئے. تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو ان کے سامنے گزری ہے. اور یہی تو میں دوستوں یہ بھی کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کہتے ہو تم؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی باہر سے نہیں آئے تھے. وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں بڑے ہوئے، ان کی پوری زندگی اسی شہر میں ہوئی، اور ان کے تمام لوگ جو ہے کہ ان کے سامنے ہوئی. پھر تم کس طریقے کی باتیں کرتے ہو؟ کیسے باتیں کرتے ہو بھیا؟ کیوں نہیں اس بات پر یقین کرتے ہو کہ یہ جو اللہ کے رسول، یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، تو وحی آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب بات کہی گئی کہ حضور نے ایسا کہا، انہوں نے کہا کس نے کہا؟ حضور نے کہا. بالکل سچ. کیونکہ بھائی جو لوگ جان رہے ہیں حضور کے بارے میں، دیکھ رہے ہیں ان کے بچپن سے لے کر کے جوانی، اور جوانی کے 40 سال کی عمر تک، ہے نا، وہ جب کبھی حضور جھوٹ پائی نہیں، اور جب وہ کوئی بات کو بول رہے ہیں تو پھر اس میں ہم کو شک. یہ کیوں شک ہے؟ یہ شک اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے مفاد پہ جی رہے ہیں، ہم اپنے طریقے کو بدلنے نہیں چاہ رہے ہیں. تو
یہ شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اور جو کچھ بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بے شک یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی قرآن ہے۔ تو کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کا مثال ایک ہی صورت لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، وہ لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ اپنے من سے بول رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایسی جو آیت اتر رہی ہے، تم ایسی ایک آیت جو ہے کہ تم لے آؤ، ایک آیت ایسی اتار لاؤ، تم ہی لاؤ۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ گڑھ لیے، اگر تم الزام لگا رہے ہو گڑھ لیے، تو اگر تمہارے میں قوت ہے تو ایک آیت اتار کے لیا۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے بابا، انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اور جن کو غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لے آؤ، یا پھر تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو نا، جاؤ تم ان کو ان سے بولو، لیا ان سے مدد مانگو۔ اگر تم سچے ہو تو بلاؤ ان کو، ایک آیت۔ اور یہی میرے دوستو یہی حق ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، ایک آیت دیکھیے اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کسی اور مخلوق کا کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ۔ تو وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جو رب العالمین ہے، جب اس کا کلام ہے، کیا اس کی نقل کوئی کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج 1446 سال گزر گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لوگوں نے جو ہے کہ نشانہ تو بہت بنانے والے کھڑے ہوئے ہیں، الزام لگانے والے تو بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تمام طرح کی اس پہ کمنٹ کرنے والے تو بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تمام طرح کے اس پر جو ہے نا کہ اپنے نقطہ چینی کرنے والے تو بہت کھڑے ہوئے ہیں، اور تمام طرح کا اپنا جو ہے کہ دماغی فطور لگانے والے تو بہت کھڑے ہوئے ہیں، بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی میں بھی اتنی دم ہے، آج تک کسی نے بھی ایک آیت ایسی اتار سکا؟ کوئی بھی؟ ارے بھائی، جب تم اللہ کے کلام پر الزام لگاتے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہے نا، تو تمہارے میں اتنی قوت ہے تو لاؤ ایک آیت تو اتار کے دکھاؤ، اگر ہم دیکھیں جانیں۔ نہیں لا سکتا، ہرگز نہیں لا سکتا، ہرگز لا ہی نہیں سکتا۔ یہی تو بات، اللہ کا کلام یعنی کہ جو رب ہے، رب کا کلام، وہ رب کے کلام کے جیسا کوئی انسان لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ ہاں، بہت سارے جو الزام لگانے والے ہیں، جن کا مقام، جن کا ٹھکانہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ کہاں ان کا ٹھکانہ ہے، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور جو ہے کہ طرح طرح کا الزام لگانے والے کو کیا کہنا ہے؟ الزام لگانے والے تو باپ پہ الزام لگا دے، اپنی ماں پہ الزام لگا دے۔ الزام لگانے والے لوگ تو مطلب کہ کہہ لیا جائے کہ ان کی سوچ کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، کچھ پر بھی کسی پر بھی الزام، زبان ہے، بول دو، کچھ بھی بول دو، کیا جاتا ہے بھائی، کچھ بھی بول دو، کہہ دو بھائی۔ طاقت اگر تم میں ہے تو تم ایک ایسی آیت بنا کے دکھا دو، کوئی ایک ایسی آیت لا کے دکھا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر دیا کہ ان سے کہہ دو کہ جائے کوئی ایک ایسی آیت تو لے کے آئے۔ چلو تم جن کو اب میرا شریک بناتے ہو نا، جاؤ تم ان سے بھی لے لو مدد، چلو لا کے دکھاؤ، لا سکتے ہو؟ آج اس وقت بھی کوئی نہیں لایا، اور آج تک کوئی نہیں لایا، اور نہ قیامت تک کوئی لائے گا، اور نہ قیامت تک کوئی لا پائے گا، یقینی ہے، مان کے چلو، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ بولنے والے لوگ بولیں گے، بولتے بولتے غرق ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ کتنے لوگ آئے، چلے گئے زمین کے اندر، ختم ہو گئے، کیا ہوا، کیا کر پائے؟ کتنے لوگ آئے مسلمانوں کو مارنے والے، کاٹنے والے، کتنا مارے، کتنا کاٹے، پھر بھی کیا ہوا؟ جتنا مارے، جتنا کاٹے، اتنا مسلمان بڑھتا چلا گیا۔ آج یہ وجہ ہے کہ ایک لوگوں کے اندر ایک فوبیا ہو گیا، ایک ڈر ہو گیا۔ کہے چیز کا ڈر ہے بھائی؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ تم مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ مسلمان تو تمہارے پیچھے نہیں پڑتا، مسلمان تو تمہارے معاملے میں کچھ بھی نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن تم بولتے ہو۔ کیوں بولتے ہو؟ کیونکہ تمہارے اندر کا وہ خوف بولتا ہے،
تمہارے اندر کا وہ ڈر بولتا ہے کہ ہم نے تو اتنا ان لوگوں کو مارا کاٹا لیکن یہ تو پھر بھی بڑھتے چلے جا رہے، گھٹ ہی نہیں رہے. تمہارا خوف ہے کہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، میرا اولاد مسلمان ہو جائے. تمہارے اندر کا خوف، تمہارے اندر کا ڈر بولتا ہے. ورنہ مسلمان کہاں، مسلمان تو کچھ بھی تمہارے کسی بھی طریقے میں جا کر کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. مسلمان تو اپنا عمل کر رہا ہے، بس اپنے لوگوں کو صلاح دے رہا ہے، اپنے لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے، اپنے دین کی باتوں کو بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان سن رہا ہے اور سنا رہا ہے. یہی نہ کر رہا ہے مسلمان. پھر بھی تم ڈر رہے ہو. کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ جان رہے ہو کہ وہ حق ہے، جان رہے ہو کہ وہ حق ہے. اس وقت کے جو منافق تھے، مشرکین تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے. لیکن بس بھائی اپنا غرور، اپنا گھمنڈ، یہی تھا نا. اسی کے لیے نا وہ تمام چیزیں ہوئیں. ہوتے 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 کیا ہوا؟ حق تو حق ہے، زندہ رہتا ہے. حق تو نہیں کبھی ختم ہوتا. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگیں جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائیں. اور بہرحال وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، ہم تھوڑا سا یہاں پر اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اپنے اگلے پارٹ پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم. کہنے بولنے پڑھنے میں سے کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا.